बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी बातों को, लोगों की बातों को या अपने ऊपर बीते गए मामलात को हम दिलों में रखते हैं और उनको दिलों से निकालते नहीं हैं। ख़ाह कोई मेरे साथ कोई जुल्म कर जाए या आपके साथ कोई जुल्म कर जाए, कोई ज़्यादती कर जाए, हम अपनी उन बातों को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकालते। उसके जो नुकसानात हैं वो हमारी जिस्म, हमारे दिमाग के ऊपर क्या पड़ते हैं और उसकी जो तासीर है वो आगे नस्लों तक क्यों मुंतकिल होती है और कैसे होती है। तो आज इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो खैर की बात होती है वो इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचती रहेगी। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर उस शख्स से मुआफ़ी का तलबकार हूँ या हर उस शख्स से जिसको मेरी ज़ुबान और हाथ से कोई तकलीफ़ पहुंची है, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें या मुझे माफ़ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लम तस्लीमन कसीरा, अम्मा बाद। मैं जिस मौजू पर आज अभी आपसे बात करने लगा हूँ वो हमारा मौजू है कि मुआफ़ करना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फलयअफ़ू वलयस्फ़हू, और फिर फरमाया कि फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मुकामात आते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं किस घर में पैदा हो रहा हूँ, किस फैमिली में मैं जाऊंगा और कौन से मजहब में मेरा जो है ना वो मामला होगा। तो ये दुनिया का एक मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, वो जज्बात से मुबर्रा नहीं है, अपने ख्यालात से मुबर्रा नहीं है, अपने साथ होने वाले फवायद और नुकसानात से मुबर्रा नहीं है। हम उन नुकसानात या उन मामलात के ऊपर जो जिस्मानी तौर पे, सेहनी तौर पे हमें तकलीफ में मुब्तला करते हैं, हम उन चीज़ों से मुबर्रा नहीं है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी मैं किसी के साथ ज़्यादती कर जाऊंगा और जुल्म कर जाऊंगा, कभी आप किसी के साथ कोई ज़्यादती और जुल्म कर जाएंगे, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खुशियों से महरूम हो जाता है जब हम लोगों की गई ज़्यादतियों को अपने दिलों में रखते हैं। जैसे जैसे हम उन ज़्यादतियों को अपने दिलों में जगह देते हैं, वैसे वैसे वो मामलात, वो मसाइल जो है वो हमारे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले उसका जो नुकसान है वो क्या होता है कि हम अपने दिल और दिमाग में इन चीज़ों को जगह देने के साथ जो है वो पहला काम हम ये करते हैं कि हम खाने पीने से रुक जाते हैं और मामलात से, लोगों के साथ बैठने उठने से रुक जाते हैं। एक नॉर्मल जो एक मुआशरती इंसान जो होता है, यानी जो एक नॉर्मल मुआशरे में रहना पसंद करता है, उस चीज से वो अपने आप को कोसों दूर कर लेता है और ज़हनी तौर पे वो बीमार रहने लग जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हम पर बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और इस्लाम को और अल्लाह के दीन को हमें समझने की जो अल्लाह ने तौफीक दी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो वक़्त गुजरता है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मालूम पड़ती हैं कि हमारे ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं और हमारा दीन क्या कहता है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों से ज़्यादा देर तक अपने आप को दूर ना करो और कोशिश करो कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के मामलात को, खा किसी ने मतलब किसी भी कंडीशन में आपके साथ जुल्म और ज़्यादती की है, आप उसको मुआफ़ करके देखें और उस मुआफ़ी के बाद की जो पोजीशन है उसको देखें और जो उससे पहले की पोजीशन है वो देखें।
جب تک ہم معاملات کو یا کسی نے ظلم اور زیادتی کی آپ کے ساتھ، ہم اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں گے، تب تک ہم بے چین اور اضطراب کی کیفیت میں رہیں گے. یہ پریکٹیکل ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ آپ کو صرف وہ ایک عمل آپ کو وہ کافی ہے دنیا سے، لوگوں سے تنہا کرنے کے لیے. پھر سبحان اللہ وقت گزرتا ہے اور آپ اپنی ایک نارمل جو روٹین کا جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، آپ اس سے بھی الگ ہو جاتے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک حدیث بھی میرے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے. دونوں آپس میں ملے تو یہ اس سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے. اور دیکھیں، ایک پرامن معاشرے کی تشکیل وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اسلام کے اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم. یعنی جو اسلامی معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ جو نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں امن قائم رہے. اور امن کے قائم رہنے کی جو شرط اول ہے وہ ہے سلام، کہ آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، میں نے جو ان حالات سے، کسی بھی حالات سے جو لوگ گزرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے تکلیفوں میں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے مسائل میں مبتلا ہوتے ہوئے، میں نے ان لوگوں کو شدید متاثر دیکھا ہے، اور بلکہ صرف ان کو نہیں، پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی کے، ان کے خاندان کے لوگوں کو میں نے مبتلا آزمائش دیکھا ہے. تو جو اللہ کے بندوں کی صفات ہیں ان میں ایک صفت کیا ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر. جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. تو یہ لوگ اصل میں احسان کرنے والے ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو ہمارے جو ادارے ہیں، یعنی عدالتی نظام کے، وہاں پہ لوگ صرف انتقام کے لیے ہی جاتے ہیں کہ بھی مجھے جو ہے نا وہ فیصلہ چاہیے، مجھے یہ فیصلہ چاہیے کہ بھئی جی میرے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے میں اس سے بدلہ لے لوں. تو بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضعي احدا لله الا رفع الله. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی عزت اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. اور جو آدمی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. میرے پاس ایک فیملی کا جو ہے نا وہ کیس آیا، بلکہ 2 خاندانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑے کا کیس آیا. یہاں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، دوسرے نے کہا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. ہم فیصلہ جو ہے وہ آپ سے کروانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا جی آپ اگر مناسب سمجھیں تو میں صرف ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں کو، چونکہ آپ دونوں انسان ہیں، کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، تو آپ دونوں کے لیے ہی، اور مسلمان بھی ہیں پھر،
تو آپ دونوں جو ہے یہ اس آیت کو، اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دلوں کو میں نرمی پیدا کر دے، اور دونوں مطلب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے جی، میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک، یعنی دونوں خاندانوں میں سے یہیں بیٹھے ہوئے کوئی شخص اللہ کے پاس چلا جائے تو کیا آپ کو ان کی طرف سے کی گئی زیادتی جو ہے وہ یاد رہے گی یا آپ اس کو بھول جائیں گے؟ تو کہتے ہیں جی بالکل بھول، یعنی وہ زیادتی کو بھول جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بندے کو کیا ہوا۔ میں نے کہا بس یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کر دو، صلح کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یعنی اللہ اپنے حکم کو تمہارے اوپر نافذ کر دے۔ تو آپ اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے مسائل کو، ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو اپنے دلوں میں جگہ آپ دیتے رہتے ہیں اور وہ چیزیں پھر آپ کی زندگی میں بہت بڑا نیگیٹو کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے معاملے پر اپنے دلوں کو ہم نے صاف رکھا ہے، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے سب کو دل سے معاف کر کے سو جایا کریں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، معاملات کو اور چیزوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں جو سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سختیوں کو دور فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام